मरला। मेरे भाई काम वाले हो ना, तो ऐसे काम अल्लाह के फजल व करम से हो जाते हैं कि आप लोगों की सोच है। लेकिन अगर कोई करने वाला हो, बहुत सारे जो है यूट्यूब पर फेसबुक पर प्राड़िया लोग मौजूद है, खुदा की कसम, सिर्फ पैसे हड़प करने के चक्कर में अगर उनके हाथ आप चढ़ जाते हैं ना, तो फिर आप गारंटियाँ भी मानते हैं, गारंटियाँ भी देते हैं, कसम भी उठाते हैं, हर तरह की आपके जो है ना हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन उसने अपने ईमान को बेचा हुआ होता है, तब आप उन पर अमल करके उनको पैसे बेचते हैं, लाखों रुपए, हज़ार रुपए बेचते हैं, और आपका काम भी नहीं होता है, पैसे भी ज़ाया होता है। तो आप लोगों की मर्जी है मेरे भाई, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। लेकिन इस अमल ने वो कर दिखाया कि 40 साल में वो काम न हुआ यहाँ पर। लेकिन इस वजीफे और इस नकश देने से पहले ये आप अपने माइंड में रख के मैंने उनका तोड़ किया था, मेरे भाई। तोड़ के बाद ये काम हुआ है। अगर अमल में बताता और तोड़ ना करता तो सारी ज़िंदगी अगर वो पढ़ता रहा तो सवाब उसको तो मिलता, लेकिन उनका काम ना होता। जब मैंने तोड़ किया, तोड़ करने के बाद एक दिन, सिर्फ एक दिन, मैंने कहा आज जाओ, आज अप्लाई करके देखो कि आपके कागजात बनते हैं कि नहीं बनते हैं। मुझे तो हंसी भी आ रही है और मैं हैरान भी हूँ। ये अल्लाह के कलाम में ताकत है, मेरे में ताकत नहीं है, मेरे में कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने मेरे आंखें खोल के मुझे दिखाया है कि इससे ये फ़ायदा मिलता है, इससे ये फ़ायदा मिलता है, इससे नुकसान मिलता है, इससे फ़ायदा मिलता है। एक नक्श मैंने उनको सेंड कर दिया और एक वजीफ़ा मैंने बताया। तो एक दिन के बाद मेरे भाई, ज़्यादा नहीं, एक दिन के बाद उनका काम बन गया, और तीसरे दिन वो पाकिस्तान, और चौथे दिन मेरे पास आया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानु सबको खुश रखे और आबाद रखे। मेरे भाइयों, बहुत ही सारे अमल मैंने आप लोगों को बताई हैं, बहुत सारे वज़ाइफ आप लोगों को मैंने बताई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 99 लोग खुश हैं, और वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो चुका है। कमेंट में दुआएं भी देते हैं और व्हाट्सएप पर राबिता भी करते हैं, हमारी नस्लों को दुआ देते हैं। लेकिन 1% लोग इस तरह हैं कि वो शिकायत करते हैं, गिला करते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा। तो आप लोगों को काम क्यों नहीं हो रहा, आज इस वीडियो में ये भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, और उनका हल भी बताने वाला हूँ। और कोई भी आप काम करोगे आज के बाद, इंशाअल्लाह कामयाब और कामरान ही रहोगे। किसी भी काम में नाकामी आपको नहीं मिलेगी, और आपका हर काम 100% होगा अल्लाह के फजल व करम से। अच्छा, अभी भी एक घर में मैं आया हूँ, इसका विज़िट भी कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है ना, बहुत बड़ा घर है, यहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों आमिल भी आए हैं, उलमा भी आए हैं, लेकिन किसी का मसला हल ना हुआ। अल्लाह के फजल और करम से कल मैं आया हूँ, और जितने भी मैंने देखा मामला, तो मुझे समझ में आ गया कि क्या मामला है। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा यहाँ पर वीडियो बना के ये एक यादगार भी बन जाएगा, और ये इन घर के जो लोग हैं ये भी देखते रहेंगे, तो ये भी इंशाअल्लाह हमेशा मुझे दुआ में याद रखेंगे। बात यह है मेरे भाई कि आप वजीफ़ा करते हैं तो क्यों काम नहीं हो रहा। कल एक भाई ने मुझे कहा कि 40 साल मुझे हुए यूरोप में, 40 साल मेरे कागजात नहीं बन रहे। जब मैंने हिसाब लगाया और उनको मैंने कहा कि कौन से तारीख़ आप आए थे, कौन से डेट को आए थे, आपको याद है? अगर वो भी नहीं है तो साल तो याद होगा। उसने मुझे साल बताया, माँ का नाम और अपना नाम बताया। जब मैंने हिसाब लगाया तो जैसे वो यहाँ पर आया ना, आने के बाद फ़ौरन एक महीना पूरा एक महीने के बाद किसी ने ऐसे उन पर बंदिश किया था। पहले तो ये था कि ये पाकिस्तान आ ना सके, इतनी बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ बनाई थी। फिर दूसरा मसला ये था कि बीवी के साथ इख्तिलाफ, कि ये छोड़ दे, इनको तलाक दे दे। और तीसरा ये है कि ये वहाँ पर दफन हो जाए हमेशा के लिए। तो वो कह रहे हैं कि 40 साल मेरे हुए, मैंने पाकिस्तान को अपने आंखों से नहीं देखा है, और अपने बीवी को नहीं देखा है, और एक ही बच्चा बस, उसको मैंने वीडियो पे देखता हूँ।
اپنے ماں باپ کو فوت ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں نہیں اتارا۔ جب میں نے دیکھا میرے بھائی، دیکھنے کے بعد میں نے کہا یہ تو 1 مہینہ فوراً بعد آپ کسی کے ساتھ آپ کا لڑائی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، کوئی مسئلہ؟ کہتے ہاں بالکل، میرا کزن تھا، ان کے ساتھ میرا حسد تھا، کینہ، بغض میرا نہیں تھا، اس کا میرے ساتھ تھا کہ میں غریب ہوں اور یہ کیوں اوپر جا رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پراپرٹی میرے اتنی ہے کہ اربوں کی پراپرٹی ہے، پیسے کی کمی بھی نہیں ہے، کروڑ نہیں، ارب میرے بھائی، ارب۔ اور پاکستان میں ایسے بڑے شہر نہیں ہے جہاں پر میرا کوئی پراپرٹی نہ ہو۔ اس کے باوجود اس کا رونا اگر آپ لوگوں کو سناؤ تو آپ اپنے آپ کو اپنا سر مارو گے کہ یہ کیا ہے۔ تو مطلب 40 سال پرانا ان کے اوپر بندش، ایسے بندش، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، لیکن ان کم عقل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا حل اللہ بھی نکال دے گا اور میں خود بھی شرمندہ ہو کر سامنے آؤں گا۔ لیکن میں نے ان کو کہا، اور آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، کہ اگر کوئی مجھ سے کام کروانا چاہتے اور مجھے کہتے کہ میرے دشمن مجھے بتائیں کس نے میرے ساتھ کیے ہیں، تو رابطہ نہ کریں، کانٹیکٹ نہ کریں۔ ہاں، دشمن خود آپ کے سامنے آئے گا، لیکن میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ خود آ کر آپ سے معافی مانگے گا، خود آ کر گڑ گڑائے گا، خود آ کر پورا قصہ سنائے گا۔ آپ کا دشمن آپ کے پاس خود آئے گا اور جو بھی اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ بھی بتائے گا، اور آپ کے پیٹھ پیچھے جتنی بھی وار اس نے کی آپ کو پتہ نہ ہو، آپ کے بچوں کے ساتھ اس نے جو بھی کیا وہ آپ کو بتائے گا، لیکن میں نہیں بتاؤں گا میرے بھائی۔ جب وہ خود آ کے بتائے تو میرا بتانے کا کیا فائدہ۔ جب میں نے توڑ کیا، توڑ کرنے کے بعد ایک دن، صرف ایک دن میں نے کہا آج جاؤ، آج اپلائی کر کے دیکھو کہ آپ کے کاغذات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں۔ مجھے تو ہنسی بھی آ رہی ہے اور میں حیران بھی ہوں، یہ اللہ کے کلام میں طاقت ہے، میرے میں طاقت نہیں ہے، میرے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے میرے آنکھیں کھول کے مجھے دکھایا ہے کہ اس سے یہ فائدہ ملتا ہے، اس سے یہ فائدہ ملتا ہے، اس سے نقصان ملتا ہے، اس سے فائدہ ملتا ہے۔ ایک نقش میں نے ان کو سینڈ کر دیا اور ایک وظیفہ میں نے بتایا، تو ایک دن کے بعد میرے بھائی، زیادہ نہیں، ایک دن کے بعد ان کا کام بن گیا، اور تیسرے دن وہ پاکستان، اور چوتھے دن میرے پاس آیا۔ میرے پاس آیا اور میں آپ کو وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا ہوں، سجدہ کرنے لگا۔ میں نے کہا میرے بھائی، میں خدا ہوں کہ تم نے میرا پاؤں پہ گر کے۔ اس نے کہا میں کیسے شکریہ ادا کروں؟ میں نے کہا اس رب کا شکریہ ادا کرو، اس رب نے تیرا کام کیا ہے، میں کیا ہوں؟ میں تو خاکسار ہوں، خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میرے ذریعے سے صرف ہوا ہے بس۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کسی کو بھی خدا نہ بناؤ، کسی کو بھی۔ ہندو لوگ کو دیکھو نا، اگر تھوڑا سا بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو ان کے پاؤں پر گر جاتے ہیں، ان کی عبادت شروع کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اپنی عقیدت سنبھالو، دنیا اور آخرت میں اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا نہیں ہے، لا کا مطلب معنی نہیں ہے، الا اللہ، لا الہ، لا نہیں ہے، الہ معبود، الا اللہ صرف ایک اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ تو میرے بھائی، بہت زیادہ میں نے لمبی بات کی ہیں، لیکن یہاں پر اگر یہ اس سے ڈبل بھی ہوتا، 7 منٹ ہے، اگر 8 منٹ بھی ہوتا تو آپ لوگوں کا فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس اسکرین کے اوپر جو نمبر آ رہا ہے 0319 22 81 462، اس نمبر کے علاوہ میرا اور کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ اگر آپ رابطہ کرتے ہیں تو ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اب میں عمل کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پرچی پر لکھ کے، کسی بھی پرچی پر آپ لکھ کے، اور اپنا نام، اپنے والدے کا نام لکھ کر، اور جو بھی مقصد ہوگا نیچے لکھ کے اپنے پاس رکھ کے پھر تماشا کر لیں۔ اور میں نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں کم از کم 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، بس یہ عمل تھا۔ لیکن
اس عمل نے وہ کر دکھایا کہ 40 سال میں وہ کام نہ ہوا یہاں پر. لیکن اس وظیفے اور اس نقش دینے سے پہلے یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھ کے میں نے ان کا توڑ کیا تھا میرے بھائی. توڑ کے بعد یہ کام ہوا ہے. اگر عمل میں بتاتا اور توڑ نہ کرتا تو ساری زندگی اگر وہ پڑھتا رہا تو ثواب اس کو تو ملتا, لیکن ان کا کام نہ ہوتا. تو میرے بھائیوں, اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے, اور یہ ہر چیز ہوتی ہے اجازت کے ساتھ. اگر آپ لوگوں کے پاس اجازت نامہ ہے تو ٹھیک ہے, میری تو ہر کسی کو اجازت ہے کہ لا الہ الا اللہ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھو, اور پرچی پر لکھ کر کوئی بھی مقصد ہوگا آپ نیچے لکھ کر اپنے پاس اس کو رکھیں. اور جب بھی آپ کا کام ضرورت پورا ہو جائے تو صاف پانی, بالکل صاف شفاف, جو پینے والا بھی ہو, نہانے والا بھی ہو, اور بہتا ہوا پانی ہو, اس میں ڈال دیں. کھول کے ڈال دے, بند نہیں, کھول کے ڈال دے. ایک آدمی تھا, مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے لیکن بتا بھی دیتا ہوں. ایک آدمی تھا, وہ کہتا تھا کہ میرا جو پراپرٹی ہے وہ بک نہیں رہی, اور میں نے بہت زیادہ, مطلب وہاں پر 50 لاکھ کا مرلہ ہے اور میں 25 کا بیچتا ہوں, پھر بھی نہیں ہو رہا. میں نے کہا اتنے بے وقوف لوگ ہیں. میں نے کہا آج کے بعد آپ 50 نہیں, آپ 75 لگاؤ, بورڈ لگاؤ 75, اور قیمت بھی لگاؤ. اور میں نے ان کو جو ہے نا ایک چیز دے دیا. میں نے کہا یہی چیز آپ اس مکان میں کہیں پر بھی رکھیں, لیکن گھر میں نہ رکھیں. اگر ایک رات گھر میں گزر گیا تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو اس بیوقوف نے ایک رات اپنے گھر میں رکھا. اس نے یہ سمجھا کہ اس نے مجھے بولا کہ ایک رات اپنے گھر میں رکھو, بقائی وہاں پر رکھو. جیسے صبح ہوئی نا تو لوگ دروازہ ٹکٹکانے لگے کہ ارشد بھائی آپ کا مکان ہمیں چاہیے, یہ بیچتے تو نہیں ہو. دوسرا آ گیا, یہ تو بیچتے. مکان کے پیچھے جو ہے نا لوگ پڑ گئے, اور اتنے سارے جو ہے نا لوگ آ گئے. اس نے کہا میں کیا کروں یار, لوگوں نے تو میرا جینا حرام کر دیا. میں نے کہا اگر کسی آدمی میں تھوڑا بہت عقل ہوتا ہے نا تو وہ سمجھ جاتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک رات کو بھی آپ نے اپنے گھر میں اس کو نہیں رکھنا ہے, بلکہ پراپرٹی جہاں پر آپ بیچنا چاہتے ہیں وہاں پر کسی بھی کونے میں رکھیں. تو وہاں پر یہ اللہ گواہ, اوپر اللہ ہے. 75 اس نے بتایا نا, 70 کا بک گیا ایک مرلہ. میرے بھائی کام والے ہونا تو ایسے کام اللہ کے فضل و کرم سے ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے. لیکن اگر کوئی کرنے والا ہوں, بہت سارے جو ہے یوٹیوب پر, فیس بک پر پراڈیا لوگ موجود ہیں, خدا کی قسم صرف پیسے ہڑپ کرنے کے چکر میں اگر ان کے ہاتھ آپ چڑھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ گارنٹیاں بھی مانتے ہیں, گارنٹیاں بھی دیتے ہیں, قسم بھی اٹھاتے ہیں, ہر طرح کی آپ کے جو ہے نا حوصلہ افزائی کرتے ہیں. لیکن اس نے اپنے ایمان کو بیچا ہوا ہوتا ہے, تب آپ ان پر عمل کر کے ان کو پیسے بیچتے ہیں, لاکھوں روپے, 1000 روپے بیچتے ہیں, اور آپ کا کام بھی نہیں ہوتا ہے, پیسے بھی ضائع ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کی مرضی ہے میرے بھائی, جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.